إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، آج کے اس درس کا جو عنوان ہے آپ نے اشتہارات میں دیکھا ہوگا، دین کس سے سیکھیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سوال بجا ہے کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ دین کس سے سیکھیں؟ سب سے پہلے اس سوال کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ سوال بجا ہے یا بیجا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیاوی معاملات کے اندر ہر بندہ انتہائی حساس ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں یہ بیداری اور یہ حساس نما ذہن ان کے یہاں نہیں پایا جاتا۔ عموماً آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ دنیاوی معاملات میں کسی بڑے فیصلے سے پہلے تحقیق کرتے ہیں، 10 لوگوں سے اس کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کوئی نئی بلڈنگ خریدنی ہو، کوئی نیا گھر خریدنا ہو تو آس پاس کے لوگ کیسے ہیں، بلڈر کیسا ہے، کمپنی کیسی ہے، کوئی نیا سامان خریدنا ہو، نئی گاڑی خریدنی ہو، کسی کمپنی میں تجارت شروع کرنی ہو تو 10 سوالات ہم اس کے متخصصین سے کرتے ہیں، اس کے جاننے والے اور ماہر اشخاص سے کرتے ہیں کہ یہاں پر قدم بڑھانا میرے لیے درست ہوگا یا نہیں۔ اگر اپنی بیٹی کی کسی سے شادی کرنی ہو، کہیں رشتہ کرنا ہو تو اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد ہی ہم آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ اور یقیناً یہ ایک اچھی چیز ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اندھا نہ ہو بلکہ تحقیق کے بعد ہی قدم بڑھائے۔ اسی طرح ضرورت ہے کہ ہم دین کے معاملے میں بیدار ہوں، حساس ہوں کہ دین کس سے سیکھیں، کیونکہ دین کا معاملہ دوسری چیزوں سے کہیں اہم ہے۔ اگر دوسری چیزیں ہم سے مفقود ہو جائیں، کہیں پر ہم سے کوئی گھاٹا ہو جائے، خسارہ ہو جائے تو اس گھاٹے کو، اس خسارے کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن دین کا اگر گھاٹا ہو جائے تو اس خسارے کو برداشت کرنا ایک مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اگر کسی بندے کے پاس ہے تو دین کی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت موجود ہے، دنیا کی دوسری نعمتیں اس کے پاس کم ہو یا نہ ہو تب بھی الحمدللہ آخرت میں اس کے لیے نجات ہے اور ایسا بندہ کامیاب ہے۔ لیکن دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوں، دین کی نعمت صرف نہ ہو تو اس سے بڑا خسارے میں کوئی شخص نہیں، اس سے بڑا گھاٹا اٹھانے والا کوئی شخص نہیں۔ آپ اللہ رب العالمین کے اس کلام کو ہمیشہ اپنی نظر کے سامنے رکھیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس کو بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کا ایک وقت متعین ہے، اور اس متعینہ وقت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور کسی کو پتہ نہیں کب اس کا یہ وقت آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے اپنے علم غیب کے لیے خاص کر دیا ہے، کسی کو بھی اس بارے میں خبر نہیں دی ہے۔ یہ اہم نہیں ہے کہ کب ہماری یہ دنیاوی زندگی ختم ہوگی، اہم اصل یہ ہے جو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے کہا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو کچھ تم دنیا میں کماؤ گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں آخرت میں دیا جائے گا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرے کے برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا اپنے نامہ اعمال کے اندر، یا برائی کی ہوگی اسے بھی اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا۔ ذرے کے برابر بھی اللہ رب العالمین کے سامنے کسی بھی چیز کو مفقود نہیں پائے گا، ہر چیز اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ اصل ضابطہ اور معیار ہے کامیابی کا اور ناکامی کا۔ اگر اسے جنت میں داخلہ مل گیا، جہنم سے نجات مل گئی، اللہ رب العالمین نے اس بندے کے لیے اعلان کیا فَقَدْ فَازَ، تو حقیقت میں یہی کامیاب ہے، حقیقت میں یہی بندہ کامیاب ہے۔ اگر نتیجہ یہ نہیں رہا، جنت سے محروم ہو گیا اور جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا، تو اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جنت سے بندہ محروم نہ ہو، جہنم سے کسی طرح نجات مل جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا ایک سامان ہے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کو ہمیشہ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور یہ وقت آنا ہی آنا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ روزانہ ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہمارے دوست احباب عزیز و اقارب ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے کہ انسان بڑھاپے کی زندگی تک پہنچے گا تب اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ کتنے جوانوں کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے ایک انسان کو ہمیشہ اس تیاری میں ہونا چاہیے کہ کبھی بھی ہمارے لیے یہ وقت آ سکتا ہے جب فرشتے قبر میں ہمیں اٹھا کر پوچھیں گے من ربک وما دینک ومن نبیک، تمہارا رب کون تھا، نبی تمہارے کون تھے، تمہارا دین کیا تھا۔ یہ تین سوالات ایسے ہیں جو ایک انسان کی زندگی کے سب سے اہم سوالات ہیں۔ دوسرے تمام سوالوں کا جواب اسے آئے یا نہ آئے، اگر ان تین سوالوں کا جواب آئے تو وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ ایک شخص نے اپنی زندگی 30 سال 40 سال 50 60 70 سال کی گزاری، ایک دین پر عمل کرتا رہا۔ قبر میں جب اس سے پوچھا گیا تمہارا دین کیا تھا، جس دین پر اس نے اپنی زندگی گزاری ہے اس کو پیش کیا جب اللہ رب العالمین نے جو دین نازل کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 1-2 سال نہیں مسلسل 23 سال تک جس کی تعلیم دی، جس دین پر لوگوں کی ٹریننگ کی، اس دین سے جب میچ کیا گیا تو پتا چلا کہ اس دین میں اور اس بندے نے جس دین کو فالو کیا اپنی زندگی میں، اس دین میں دونوں میں کافی فرق ہے، دونوں کے اندر میچنگ نہیں ہو رہی ہے، مطابقت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ اعلان کیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اگر انسان اختیار کرے تو ہرگز اللہ رب العالمین اس دین کو قبول کرنے والا نہیں ہے، ہرگز اس سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ قبر کے اندر جس دین کے متعلق ہمیں سوال کیا جائے گا وہ کون سا دین ہے؟ جو دین اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اعلان کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول دین فقط اور فقط اسلام ہے۔ اسی دین کو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو 23 سال کی لمبی مدت تک
ٹرننگ دی کہ اصل دین جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ کیا ہے، تم اچھی طرح سیکھ لو۔ جب اچھی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دین سکھا دیا، پہنچا دیا اس دین کو، اللہ رب العالمین نے اس دین کے متعلق اعلان فرمایا اللہ کے رسول کی آخری زندگی میں، اليوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے اس دین کو کیا کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ یہ دین معتبر ہے، یہ دین میزان ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ دین اگر ہم قبر کے اندر پیش کریں کہ ہم نے اس دین کو فالو کیا تھا، میری عمر 50 سال کی تھی، اللہ رب العالمین نے یہ مدت مجھے دنیا میں دی تھی، جو دین میں نے فالو کیا ہے وہ یہ ہے۔ اگر یہ دین ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ دین کے بالکل مطابق رہے تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اس بندے کے لیے یہیں سے آخرت کی سعادت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے کسی ایسے دین کو فالو کیا جو اس دین سے مطابقت نہ رکھتا ہو جو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، تو خود اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین پیش کرے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ جیسے آپ اے ٹی ایم کے اندر پاسورڈ ڈالتے ہیں پیسہ نکالنے کے لیے، اگر پاسورڈ غلط ہو جائے تھوڑا سا بھی، کیا پیسہ نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا، گرچہ آپ کا ہی اکاؤنٹ ہے، آپ کا ہی پیسہ ہے، آپ غلط پاسورڈ ڈالیں اس سے آپ کا پیسہ نہیں نکلتا۔ میچنگ ہونی چاہیے، بالکل وہی ہونا چاہیے جو حقیقت میں بینک میں آپ نے ریکارڈ کرایا ہے، تسجیل کرایا ہے۔ تو اسی طرح جو دین اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اس دین کو اگر ہم فالو کرتے ہیں اور قبر کے اندر اس دین کو فرشتے کے سوال کے جواب میں پیش کرتے ہیں کہ یہ میرا دین تھا جسے میں نے اپنی زندگی میں فالو کیا ہے، اگر میچنگ ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے، میچنگ نہ ہو تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اس بارے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جس دین پر میں قائم ہوں، اتنی محنت کر رہا ہوں، اپنی زندگی میں نے گزار دی جسے دین سمجھ کر، حقیقت میں یہ وہی دین ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، یا دونوں کے اندر کوئی فرق ہے؟ اگر وہی ہے تو اس پر آخری سانس تک جمے رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کوئی فرق ہے، ہمیں علم ہوا، اس کے باوجود ہم نہیں سمجھے، ہماری آنکھیں نہیں کھلی، اور علم کے باوجود اسی غلط دین پر اپنی زندگی جاری رکھی، ہماری وفات ہو گئی، جب وہاں پر ہم پیش کریں گے تو اس وقت قبر کے اندر ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر نفس کا، ہر شخص کا یہ ذاتی معاملہ ہے کہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچے کہ جس دین کو میں اس دنیا میں فالو کر رہا ہوں، جس پر عمل کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین سے نجات کی امید کر رہا ہوں، کیا حقیقت میں یہ وہی دین ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، یا اس سے اور اس دین کے درمیان کوئی فرق ہے؟ اگر بندے کو علم ہوا اس کے باوجود اس نے روگردانی کی تو معاملہ بڑا سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی حفاظت کے معاملے میں حد درجہ حریص تھے، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس بارے میں تنبیہ کرتے تھے کہ اس دین کی حفاظت تمہیں کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو دین اللہ کے رسول پر نازل کیا تھا، صحابہ اکرام کو جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، تمام کے تمام مسلمان اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دین پر قائم تھے، کہیں پر اس دین کے اندر کوئی بگاڑ نہیں آیا تھا، اس دین کی شکل و صورت کو بگاڑنے کی کسی کی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہوئی تھی۔ تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ ضابطہ آنے والے لوگوں کے لیے طے کیا کہ آنے والے لوگ اگر اسی دین پر قائم رہے جس پر آج صحابہ ہیں، تب وہ ہدایت یافتہ شمار کیے جائیں گے۔ لیکن اس دین سے ذرہ برابر ادھر ادھر ہوئے تو یہیں سے ان کی گمراہی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ بعد میں آنے والے لوگ اسی طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ نے لایا ہے، تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور اگر اس راستے سے ادھر ادھر ہٹے
انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، جو مؤمنین کا راستہ ہے اس راستے کی مخالفت کرے، اس راستے پر نہ چلے، دوسرا راستہ اختیار کرے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اب غور کریں اللہ رب العالمین کے کلام پر. اللہ رب العالمین نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، بلکہ آگے کیا اضافہ کیا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آگے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے بعد مؤمنین کا تذکرہ کیا ہے. اور اللہ کے رسول کے زمانے میں مومن کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مومنین تھے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. تو ہم اسے اس کے راستے کے سپرد کر دیں گے. جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ اگر تم میری بات نہ مانے تو تم سے ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. اللہ رب العالمین نے یہی سزا بیان کی. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. آگے کیا کہا؟ اسے ہم جہنم رسید کر دیں گے. اگر صحابہ کے طریقے پر کوئی نہ چلے، جو دین صحابہ کو اللہ کے رسول نے سکھایا تھا اس دین کی اتباع نہ کرے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. نتیجہ ہوگا کہ ایسا بندہ جہنم رسید ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آخر زندگی میں نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ترکتکم علی المحجہ، بعض روایتوں میں علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک. کہ میں تمہیں جس دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک واضح اور روشن شاہراہ ہے، یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ صراط مستقیم کہا ہے. جس راستے کے لیے ہر نماز میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت دے. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں ایک واضح اور روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیلها کنہارها. یہ دین، یہ شاہراہ اتنا واضح ہے، اتنا روشن ہے کہ جس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح ہیں. آگے کیا فرماتے ہیں؟ لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک. اس راستے سے کوئی بھی ادھر ادھر ہٹے گا تو اس کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے. اس راستے پر چلے گا جو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو دین دے کر گئے، اس دین کی اتباع کرے گا، یہ دین، یہ راستہ اسے جنت تک پہنچانے والا ہے. لیکن جہاں اس راستے سے ادھر ادھر ہٹا، وہ جنت کے راستے سے ادھر ادھر کے جہنم کے راستے پر چل پڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگاہ کیا تھا کہ ہمیشہ جس طرح آج تمام کے تمام مسلمان ایک دین پر قائم ہیں، سب کا عقیدہ، سب کا منہج، سب کی شریعت ایک ہے، کہیں پر کوئی اختلاف نہیں، ہمیشہ قیامت تک اسی طرح سب اسی دین پر قائم ہو، ایسا نہیں ہوگا. تمام کے تمام لوگ اسی دین کی اتباع کریں، اسی کو دین سمجھیں، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ عنقریب شدید اختلافات دنیا میں ظاہر ہوں گے. خود اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں تنبیہ کر دی تھی فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهِ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. اللہ کے رسول نے خود اپنی زندگی میں تنبیہ کی تھی کہ آج جس طرح اتحاد و اتفاق ہے ایک دین پر، صرف ایک دین دنیا میں موجود ہے، ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا. جیسے ہی میری زندگی یہ ختم ہوگی، آنے والا زمانہ تمہارے سامنے آئے گا تو شدید اختلاف تم دیکھو گے. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. حد درجہ اختلافات لوگ دیکھیں گے جو میرے بعد زندہ رہیں گے. اور واقعی ایسا ہی ہوا جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا. اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، فوراً ایک جماعت ظاہر ہو گئی جو کہنے لگے کیا کہ زکوٰۃ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، اب نہیں ہے، اب زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے.
اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی اپنے صحابہ کو یہ ٹریننگ دی تھی کہ ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے. یہ دین جو تم کو دے کر جا رہا ہو تمہارے نزدیک اس سے زیادہ اہم سرمایہ، قیمتی سرمایہ کچھ نہیں ہے. اس لیے اس دین کی حفاظت تمہیں کرنی ہے. اس کو بگڑنے سے بچانے کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے. صحابہ کرام نے یہی ٹریننگ اپنے بعد آنے والے تابعین کو دی، انہوں نے اپنے بعد آنے والی نسل کو دیا. اور اس طریقے سے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے قیامت تک ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم ہوگی. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم. قیامت تک ایک جماعت ایسی ہوگی جو حق پر قائم ہوگی، لوگ مخالفت ان کی کریں گے. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کی تعداد بہت کم ہوگی. جس طرح اسلام اجنبیت کے ماحول میں شروع ہوا تھا، چند لوگ تھے اسلام کی حمایت کرنے والے، اسی طریقے سے آخری زمانے میں اسلام کی حالت ہو جائے گی. بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام اجنبیت کے ماحول میں شروع ہوا اور پھر اسی طرح مستقبل میں آ جائے گا جس طرح سے اس کی شروعات ہوئی تھی. اس لیے جو اجنبی ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، یعنی تعداد میں کم ہے، حق پر قائم ہے، تو انہیں زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے. انہیں خوشخبری اللہ کے رسول سنا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اس بھیڑ کے چکر میں نہیں پھنستے بلکہ صحیح اسلام پر قائم و دائم رہتے ہیں. لوگ مخالفت کرتے ہیں اور اس مخالفت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو ان کے لیے اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اپنی زندگی میں اس طرح الرٹ کر رہے ہیں کہ تمہیں اس دین کو بچانا ہے. اس سے ان لٹیروں سے جو اس دین کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے. یہ جو خطبہ مسنون آپ کے سامنے پڑھا گیا شروع میں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہر جمعہ کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کو پڑھتے تھے. جو 3 آیتیں اس خطبے کے اندر ہیں انتہائی اہم آیتیں ہیں. اس کے بعد کے جو کلمات ہیں انتہائی اہم کلمات ہیں. ہر خطبے کے اندر اللہ کے رسول ان جملوں کو دہراتے تھے صحابہ کرام کے سامنے. کبھی کوئی مجلس اگر لگتی تو اللہ کے رسول سب سے پہلے ان کلمات کو کہتے، اس کے بعد اپنی باتیں شروع کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس خطبے کو اپنے کلام کے شروع کرنے سے پہلے پڑھنا. اب غور کریں کہ اللہ کے رسول خالص عربی زبان بولنے والے تھے، آپ کے صحابہ خالص عربی زبان بولنے سمجھنے والے تھے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ کہنا کیا کافی نہیں تھا؟ لیکن بار بار اللہ کے رسول ان کے سامنے اس خطبے کو دہراتے تھے، ان جملوں کو دہراتے تھے. کیا اس کے پیچھے اللہ کے رسول کا کوئی مقصد نہیں تھا؟ یقیناً انتہائی اہم مقصد تھا. ان کو الرٹ رکھنا، ان کو متنبہ رکھنا، ان کو چوکنا رکھنا کہ مستقبل میں تمہیں اس دین کو دین کے لٹیروں سے بچانا ہے، اس دین کی حفاظت کرنی ہے. یہ دین ہمیشہ اسی طرح صاف شفاف شکل میں موجود نہیں رہے گا. بہت سارے لوگ ایسے ظاہر ہوں گے جو اس دین کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے. ایسے موقع پر اصل اور خالص دین پر قائم رہنا اور لوگوں کو اس دین کی تعلیم دینا اور ان تمام لوگوں سے اس دین کو محفوظ رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. ہر خطبے کے اندر اللہ کے رسول انہیں یہ تنبیہ کرتے تھے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. کہ جیسے ہی اس دین کے اندر بدعتیں داخل ہوں گی تو یہیں سے دین کے اندر کیا ہوگا؟ بگاڑ شروع ہوگا. اصل دین کی شکل و صورت کو بگاڑنے کی کوشش شروع ہوگی، اور جیسے ہی یہ کوشش ہوگی تو یہ تمام کوششیں انسان کو جہنم تک لے جانے والی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حد درجہ اپنی زندگی میں متنبہ فرماتے تھے کہ ہمیشہ یہ دین اسی خالص شکل و صورت میں باقی رہنے والا نہیں ہے، اس کے اندر بگاڑ آنے والا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو دین کے اندر بدعت ایجاد کرنے کی کوشش کریں گے. بدعتی قسم کے لوگ ظاہر ہوں گے اور اس دین کے اصل شکل و صورت کو بگاڑ کر رکھ دیں گے. ایسے موقع پر تمہیں متنبہ رہنا ہے، ایسے لوگوں سے تمہیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. ابھی تک ان کے زمانے میں اس طرح کے فتنے ظاہر نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار تنبیہ کی وجہ سے یہ صحابہ اکرام حد درجہ چوکنا تھے. کہیں سے کوئی فتنہ ظاہر ہو تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے. چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے
اپنی صحیح کے مقدمے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ بشیر بن کعب العدوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے لگے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، اللہ کے رسول نے ایسا کہا، اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو اپنی صحیح کے مقدمے میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل لاپرواہی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ برت رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی حدیثیں، لیکن ان کی طرف کان نہیں دھر رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، لا ابالی پن ہے، کوئی توجہ نہیں ہے. آپ کسی سے کوئی بات کہیں، کسی کے پاس گئے آپ کچھ سنانے کے لیے اور آپ کی بات انسنا کر دے، وہ نہ سنے، اس کا دھیان کسی دوسری طرف ہو، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ بشیر بن کعب العدوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی حدیثیں سنا رہے ہیں اور یہ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، دھیان کسی دوسری طرف ہے. کچھ دیر کے بعد ان سے رہا نہیں گیا، کہنے لگے کہ ابن عباس، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ میری بات سننا نہیں چاہتے؟ تب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیں، بات ایسی ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب ہمارے کانوں میں صرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ٹکراتی تھی نا، تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے، ہمارے آنکھیں اٹھ جاتی. کس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فوراً اس کی طرف بھاگتے تھے، لپکتے تھے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کوئی بیان کر رہا. یہ ہماری حالت تھی. لیکن فلما رکب الناس الصعب والذلول، جب لوگوں نے اس دین کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے تو ہم صرف انہی سے اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں جو ہمارے نزدیک معروف ہیں. ہر ایک سے ہم دین اب نہیں سنتے. آپ ہمارے نزدیک معروف نہیں ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ میں ایسا معاملہ کر رہا ہوں. دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ. ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ٹریننگ کی تھی، جن کو بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تنبیہ کرتے تھے کہ تمہیں اس دین کی حفاظت کرنی ہے. کیسے صحابہ اکرام نے اور تابعین نے اس دین کی حفاظت کی. امام مسلم رحمہ اللہ اپنی اس صحیح کے مقدمے کے اندر فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام پہلے پہل کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ تم دین کی جو بات ہمیں سنا رہے ہو یہ تم نے کس سے سنا ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ قول انتہائی اہم ہے. فتنوں کے زمانے میں، بدعتوں کے زمانے میں ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. صحابہ اکرام اور تابعین رحمہم اللہ نے ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کیا. کوئی بھی دین ہمیں سنانے کے لیے آئے، کیا اس کی طرف ہم لپک پڑیں گے کہ دین کی باتیں بیان کر رہا ہے چلو ان سے سنتے ہیں، ان سے دین سیکھتے ہیں؟ انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ جو دین اللہ کے رسول سے ہم نے سیکھا ہے اس کی اہمیت کیا ہے. جس دین کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، جس پر قائم رہیں گے، اور قبر کے اندر جب فرشتے کے سوال کے جواب میں پیش کریں گے کہ یہ دین میرا تھا جس پر میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، تو کہیں اس کے اندر کوئی بگاڑ نہ آ جائے. اس وجہ سے اتنے وہ چوکنا تھے، الرٹ تھے کہ کہیں سے بھی انہیں برداشت نہیں تھا کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی ملاوٹ ہو جائے. چنانچہ فرماتے ابن سیرین رحمہ اللہ کہ جب تک فتنوں کی شروعات نہیں ہوئی تھی تب تک ان کے درمیان امن و امان تھا. کوئی بھی دین کی بات سناتا فوراً قبول کر لیتے. بلکہ صحابہ اکرام کے حالات آپ پڑھیں تو دنگ رہ جائیں گے کہ دین سیکھنے کے لیے پتا چلتا کہ کسی کے پاس دین کا کوئی علم ہے، مہینوں تک سفر کرتے اور اس کے پاس پہنچتے صرف ایک حدیث کے لیے. اس قدر ان کے نزدیک دین کی اہمیت تھی، دین کے معلومات اور دین کے علم کی اہمیت تھی. صرف ایک حدیث کے لیے مہینوں تک سفر کرتے. وہی صحابہ اکرام جب فتنوں کی شروعات ہوئی، اس دنیا کے اندر فتنوں کا ظہور ہوا، ان کے پاس کوئی سنانے کے لیے آتا اور سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کن سے سنتے؟ جن کے بارے میں یقین تھا کہ اہل سنت میں سے ہیں، اہل بدعت میں سے نہیں ہے، صرف ان سے سنتے. چنانچہ ابن سیرین رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں
کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد، کوئی بھی کچھ سناتا پوچھتے نہیں تھے کہ آپ نے کس سے سنا ہے، آپ کا اساتذہ کون ہے، آپ نے یہ دین کس سے حاصل کیا ہے، یہ سوال کسی سے نہیں ہوتا تھا. فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم، جیسے ہی اس دنیا میں فتنوں کا ظہور ہوا، اور تمام علماء کا اس بارے میں اجماع ہے، کہیں کوئی اختلاف نہیں کہ اس فتنے سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، ان فتنہ پروروں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، تب صحابہ اکرام حد درجہ چوکنے ہو گئے، الرٹ ہو گئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں تعلیم دی تھی اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو یہ تعلیم دی تھی. حد درجہ سب کے سب چوکنا ہو گئے کہ اب ہمیں اس دین کی حفاظت کرنی ہے جو ذمہ داری اللہ کے رسول نے ہمارے کندھوں پر ڈالی تھی. اب کسی سے بھی ہم دین کی بات قبول نہیں کر سکتے. کیا کہتے ابن سیرین رحمہ اللہ؟ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، بیان کرنے والے کو دیکھا جاتا، چیک کیا جاتا، اگر اہل سنت میں سے نکلتے ان کی بات قبول کر لی جاتی. وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدَعِ، اور اہل بدعت میں سے اگر نکلتے تو فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، ان کی باتیں، ان کی حدیثیں قبول نہیں کی جاتی تھی. یہ تفریق اہل سنت کی اور اہل بدعت کی، یہ آج کے زمانے کی تفریق نہیں ہے، یہ تفریق صحابہ اکرام کے زمانے میں شروع ہو چکی ہے. جب اس دنیا کے اندر فتنوں کا ظہور ہوا، اس دین کو بگاڑنے کی کوشش شروع ہوئی بدعتیوں کی طرف سے، یہ حد درجہ الرٹ ہو گئے کہ اب ہمیں اس دین کو صرف ان لوگوں سے سیکھنا ہے جو اہل سنت میں سے ہیں. اگر کسی کا دین اہل سنت کے منہج کے مطابق نہیں ہے، کسی نے اہل سنت سے اپنا علم حاصل نہیں کیا ہے، تو ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنا ہے. ان سے اپنے دین کو بگاڑنا نہیں ہے. ان کے پاس سے ہم دین سیکھیں گے تو وہ ہمیں وہ دین سکھائیں گے جو انہوں نے بدعت ایجاد کر دی ہے. چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قتل ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے. آپ تاریخ پڑھیں، بلکہ صحیح روایتیں پڑھیں، صحیح بخاری کی روایت پڑھیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گروہ ایسا ظاہر ہوا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا معبود کہنے لگے کہ آپ ہی نعوذ باللہ اللہ ہیں. اسی زمانے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گڈھا کھدوایا، ان کو کافی نصیحت کی، کسی صورت میں جب یہ نہیں مانے، اصرار کرتے رہے نہیں آپ ہی اللہ ہیں، آپ ہی عبادت کے لائق ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو ان کو گڈھا کھدوا کے سب کو اس میں ڈال کے زندہ جلا ڈالا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو اس طریقے سے جب دین کو بگاڑنے کی شروعات شروع ہوئی، اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہے بندوں کو دیے جانے لگے. اللہ کے رسول نے جو تعلیمات دی تھی ان تعلیمات کو مسخ کی جانے کی کوشش کی جانے لگی. اللہ کے رسول کی طرف اپنی طرف سے حدیثیں گڑتے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنے لگے. خوارج کا فتنہ ظہور ہوا جو صحابہ اکرام کو کافر کہنے لگے. روافض کا فتنہ ظاہر ہوا جو چند صحابہ اکرام کے علاوہ تمام کے اوپر لعنتیں بھیجنے لگے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کو متہم کرنے لگے، ان پر لعنتیں بھیجتے تھے اپنی عبادتوں کے اندر. جب اس طرح کے فتنے ظاہر ہوئے تو صحابہ اکرام حد درجہ الٹ ہو. اللہ کے رسول نے جو انہیں تعلیم دی تھی، انہوں نے اس ذمہ داری کو کما حقہ نبھایا، اور صرف ان سے دین سیکھتے چیک کرنے کے بعد کہ یہ اہل سنت میں سے ہیں. صحابہ اکرام کو جو دین اللہ کے رسول نے سکھایا تھا، جس پر صحابہ اکرام قائم تھے، اسی پر یہ قائم ہے یا اس سے یہ ہٹ چکے ہیں. کہیں پر ان کے اندر کوئی بدعت تو داخل نہیں ہو گئی ہے. اگر ان کے اندر کوئی بدعت داخل ہو گئی ہو تو ان سے چوکنا رہتے، ان سے دین نہیں سیکھتے تھے. جہاں پر کسی سے غلطی ہوئی ان کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوا. اس لیے ہمیں چاہیے، یہاں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے صحابہ اکرام کے طرز عمل سے، تابعین کے طرز عمل سے، کہ دین سکھانے کے لیے کوئی ہمارے پاس آئے تو ہمیں پہلے چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ وہی دین سکھا رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا تھا، جسے ہم مختصر الفاظ میں کیا کہتے ہیں، منہج سلف، کہ صحابہ اکرام اور تابعین کے منہج پر یہ قائم ہے یا نہیں ہے. اگر ان کے منہج سے ہٹا ہوا ہے، اس کے اندر بعض بدعتیں پائی جاتی ہیں، ایسی چیزوں کو وہ دین بنا کر پیش کرتے ہیں جس کے بارے میں نہ صحابہ جانتے، نہ تابعین جانتے تھے، نہ تبع تابعین جانتے تھے، ان کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا ان چیزوں کا، اور اسے یہ دین بنا کر ہمیں پیش کر رہے ہیں، دین کے نام پہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں. اگر حقیقت میں ایسا معاملہ ہے
تو کیا کرتے تھے؟ حد درجہ چوکنا ہو جاتے. نہیں، ان سے ہمیں دین نہیں سیکھنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی تھی. ابھی آپ نے شیخ محترم سے اللہ کے رسول کی وہ حدیث سنی کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم کن سے سیکھا جائے گا؟ اصاغیر کے پاس سے. اور اصاغیر کی تفسیر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے کہ اس سے مراد اہل بدعت ہیں. بدعتیوں سے دین سیکھا جائے گا، یہ قیامت کی علامت ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین لوگوں کو سکھاتے ہیں، لیکن اس دین کے درمیان اور جو صحابہ اکرام کے پاس ہمیں دین ملتا ہے قرآن و حدیث کے اندر، اس دین کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. جو دین آج ہمیں لوگوں کے پاس نظر آ رہا ہے بے شمار چیزوں میں، کیا یہی وہ دین ہے جو صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے سکھایا تھا؟ 10ویں محرم کو اپنے سینے پر اور اپنی پیٹھ پر اس طرح ضربے لگانا، گریبان چاک کرنا، اپنے آپ کو اس طرح لہو لہان کرنا، کیا یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا؟ اس طرح کی جو بدعتیں ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کسی قبر پر جا کر کوئی پھول چڑھاتا ہے، کسی پر جا کر کوئی سجدہ کرتا ہے، اس سے مرادیں مانگتا ہے، کیا یہ صحابہ کرام کا دین تھا؟ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے یہی دین سکھایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جس طرح آج لوگوں نے ماحول بنایا ہوا ہے، کہ صحابہ کرام یہ جانتے تھے؟ ایک دو چیز نہیں، ہزاروں چیزیں ہیں جو آج ہمیں ان کے پاس نظر آ رہی ہے. کیا صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے یہ دین سکھایا تھا؟ اگر جواب نہ میں ہے تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کی حفاظت کی ضرورت ہے. دین ان سے سیکھنا ہے جو صحابہ کرام کے منہج پر قائم ہو، کیونکہ یہ ضابطہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی میں اپنے صحابہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہود کے اندر، نصارہ کے اندر کافی اختلاف رونما ہو چکا تھا. جو اصل دین اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اس کو انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا تھا. یہاں تک کہ 71-72 فرقوں میں یہ تقسیم ہو چکے تھے. میری اس امت کے اندر اس سے زیادہ فتنے رونما ہوں گے، اس سے زیادہ بگاڑنے کی اس دین کو کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین نے ان کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، لیکن اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس دین کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں. تو چنانچہ یہ دین محفوظ ہے، لیکن بگاڑنے کی کوشش اس سے زیادہ اس دین کو کی جائے گی. وہاں پر 71 اور 72 فرقے ظاہر ہوئے تھے، یہاں پر اللہ کے رسول نے خود بتایا کہ 73 فرقے اس امت میں ظاہر ہوں گے. ان میں سے بس ایک جنتی ہے اور باقی سب کے سب جہنمی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ اپنی زندگی کے اندر ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک جماعت کون سی ہے جو نجات پانے والی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ ہم ما کان علیہ انا الیوم واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر قائم ہے، جو بھی اس دین پر قائم ہوگا وہ نجات پانے والوں میں سے ہے. تو یہ ضابطہ کسی انسان کا نہیں ہے، کسی مولوی اور کسی عالم کا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دیا گیا ضابطہ ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ جس دین پر قائم تھے اس پر قائم ہوگا وہ نجات یافتہ ہوگا. اس لیے اگر کوئی شخص کسی چیز کو دین بنا کر پیش کر رہا ہے تو دیکھے کہ صحابہ اکرام اس دین پر قائم تھے، کہ صحابہ اکرام نے یہی دین سکھایا تھا. کتاب و سنت کے اندر ہمیں یہی دین ملتا ہے، صحابہ اکرام نے یہی سیکھا تھا ان سے. اگر جواب نہ میں ہے تو ایسے لوگوں سے دوری بنانا انہی صحابہ اکرام کا طریقہ ہے جن کے طریقے کو اللہ رب العالمین نے کیا ضابطہ اور معیار قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ اور معیار قرار دیا ہے کہ یہ جس دین پر قائم ہے اس دین کو اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول شمار کیا جائے گا. اس کے علاوہ جہاں اس دین سے ادھر ادھر ہلکا پھلکا بھی ہٹے، یہیں سے ان کے بگاڑ کا راستہ شروع ہوگا اور یہ تمام کے تمام راستے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. اس لیے ہمیں اس دین کو پہچاننے کی اولاً ضرورت ہے اور ان سے اس دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے جو صحابہ اکرام کے منہج کے مطابق ہو، جو صحابہ اکرام کا طریقہ تھا کہ وہ دیکھ چیک کرتے تھے کہ یہ دین سکھانے والا اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے. اگر اہل سنت میں سے ہوتا تو صرف ان سے دین کو سیکھتے تھے، اہل بدعت میں سے ہوتا گرچہ خود سنانے کے لیے آئے پھر بھی ان سے کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کی حفاظت کرتے تھے. آپ سلف صالحین کے قصے پڑھیں اس بارے میں، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کیسے ان کے پاس لوگ خود سے چل کر آتے تھے دین سکھانے کے لیے، لیکن کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے کانوں کو بند کر لیتے کہ ان کی بات ہم نہیں سنیں گے.
پتہ نہیں کب کون سی بات اور کون سا شبہ دل کے اندر گھر کر جائے اور ہمارا دین یہ بگڑ جائے، وہ شبہ ہی ہمارے دل کے اندر اس طرح پیوست ہو جائے کہ ہم اصل دین کے معاملے میں شک و شبے کے اندر گرفتار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں، دجال کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، من سمع بالدجال فلینأ منہ، جو دجال کے بارے میں سنے تو اس سے دور رہے، اس کے قریب نہ جائے۔ تمام انبیاء اکرام نے دجال کے متعلق اپنی امت کو آگاہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار احادیث کے اندر اپنی امت کو اس بارے میں آگاہ کیا ہے۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی بات ہم سن لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا، اچھے اور برے کے اندر تمیز کی کیا ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے؟ جو اچھی باتیں ہوں گی صرف ان کو ہم قبول کر لیں گے، جو بری باتیں ہوں گی ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اپنے دین کے بارے میں، جو دین اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو سکھا رہے تھے، کہ اللہ کے رسول کو اعتماد نہیں تھا، یقین نہیں تھا؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ من سمع بالدجال فلینأ منہ، 3 مرتبہ اللہ کے رسول اس جملے کو دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی دجال کے بارے میں سنے کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے اس کے قریب نہ جائے۔ حالانکہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ایک نہیں کئی احادیث کے اندر اس کی پوری صفات بیان کی ہے کہ یہ دجال ہے، سب سے بڑا گمراہ شخص ہے، ان لوگوں کے دین کو بگاڑنے کے لیے آئے گا۔ یہ تمام علامتیں بتانے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اس کے قریب کوئی نہ جائے۔ اگر سن لے کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے تو اس سے دور رہے۔ آگے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ بعض لوگ زیادہ اپنے اوپر اعتماد ہونے کی وجہ سے، کچھ لوگوں کے اندر ہوتا ہے نا اوور کانفیڈنس، تو جا کر دجال کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ مجھے تو نقصان نہیں ہو سکتا، میں تو جانتا ہوں۔ مؤمن ہوگا لیکن سننے کے لیے جائے گا، اور آخر میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی کی پارٹی کا ایک گروہ، اسی کی گروہ کا، اسی کی پارٹی کا ایک فرد ہو کر کھڑا ہوگا اور اسی کی اتباع کرنے لگے گا۔ یہ اس کا نتیجہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے پہلے ہی اپنی زندگی میں آگاہ کر دیا ہے۔ احمد ابن سنان رحمہ اللہ کے بارے میں امام ابن بطال العقبری رحمہ اللہ نے ایک قصہ نقل کیا ہے اور ان کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ فرماتے ہیں، اور احمد ابن سنان یہ کون ہیں؟ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے ہیں۔ 259 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، 259 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات کیا ہوئی ہے؟ 256 ہجری میں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات 261 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات 259 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی امام مسلم سے 2 سال پہلے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کے ایک محدث ہیں۔ احمد ابن سنان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے کہ اگر کسی کا پڑوسی کوئی بدعتی بن جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے دین، اپنے پڑوسیوں اور اپنے بال بچوں کے دین کی حفاظت کی خاطر وہاں سے اپنا مکان منتقل کر لے، کیونکہ اس بدعتی پڑوسی کی وجہ سے اس کا دین بگڑنے کا ڈر ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے قریب جانے میں حرج کیا ہے، فتنے سے قریب جانے میں حرج کیا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، صحیح ابو سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ان السعید لمن جنب الفتن، کہ وہ شخص بڑا سعادت مند ہے، نیک بخت ہے جو فتنے سے بچا لیا گیا، جو فتنے سے دور رہا۔ فتنے سے قریب ہونا نہ یہ عقل کے مطابق ہے اور نہ شریعت کے مطابق ہے۔ ہماری شریعت نے اس سے تنبیہ کی ہے کہ فتنے سے، فتنہ پروروں سے جو دین کو الگ شکل میں پیش کرتے ہیں، ان سے جتنا دور رہیں اسی میں عافیت ہے۔ جن لوگوں نے اس نصیحت پر عمل نہیں کیا ان کا انجام بڑا برا ہوا۔ تاریخ کے اندر بے شمار آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ بڑے بڑے کبار علماء، اپنے زمانے کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے، اس نصیحت پر عمل نہیں کیا اور ان کا انجام بڑا بھیانک ہوا۔ عمرو بن عبید المعتزلی ایک زمانے میں بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار اور بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں حسن بصری رحمہ اللہ نے تعریف تک کی تھی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کی وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے، یہ تابعین میں سے ہیں، بے شمار صحابہ اکرام سے انہوں نے دین سیکھا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تک نے ان کی تعریف کی ہے۔ حماد ابن زید، حماد ابن سلمہ، سفیان بن عیینہ،
یحییٰ بن سعید القطان جیسے کبار محدثین نے ان سے حدیثیں بھی روایت کی. یہ ان کا مقام تھا عمرو بن عبید کا ایک زمانے میں. پھر کیا ہوا؟ واصل بن عطا جو فرقہ معتزلہ کا بانی ہے، ایک گمراہ فرقہ ہے معتزلہ نام سے، اس گمراہ فرقے کا جو بانی تھا واصل بن عطا، اس کی صحبت اختیار کی. چند دنوں کے بعد یہ عمرو بن عبید جو ایک زمانے میں کبار علماء میں شمار ہوتا تھا، بڑے بڑے محدثین جن کے سامنے جن کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، اس بدعتی کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے بعد میں کیا ہوا؟ اس فرقہ معتزلہ کا دوسرا سردار اسی عمرو بن عبید کو شمار کیا جاتا ہے. معتزلہ کے بڑے سرداروں میں سے ظاہر ہوا چند دنوں کے بعد. یہ ایک بڑے عالم کی حالت ہے، اور ایک عام شخص کیا کہتا ہے کہ اچھی باتیں ہم قبول کر لیں گے، بری باتوں سے دور رہیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں ابو ذر الہروی رحمہ اللہ. ابو ذر الہروی کون ہے؟ یہ صحیح بخاری کے سب سے مشہور روات میں سے ہے. صحیح بخاری کی سب سے اہم شرح جو ہے وہ فتح الباری ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی. انہوں نے جس روایت پر اعتماد کرتے ہوئے صحیح بخاری کی شرح کی ہے وہ یہی ابو ذر الہروی رحمہ اللہ کی روایت ہے. یہ بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے. یہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں. امام دارقطنی رحمہ اللہ ان کے استاد تھے. انہوں نے دیکھا ایک دن اپنے استاد امام دارقطنی کو کہ قاضی ابو بکر محمد ابن الطیب جو اشعری عقیدے کا حامل تھا، امام دارقطنی سے ایک چوک ہوئی کہ جب وہ آیا تو اٹھ کر اس سے معانقہ کیا اور اس کے سر پہ بوسہ دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ میرے استاد اس شخص کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں تو اس ایک بوسے نے کیا بگاڑا دیکھیں آپ. سب سے پہلے یہ ابو ذر الہروی رحمہ اللہ ان کی شاگردی اختیار کی. انہوں نے ان کے پاس جا کر ان کا دین سیکھنے لگے. اور یہ کس عقیدے کا حامل تھا؟ اشعری عقیدے کا حامل تھا. چنانچہ ان سے اشعریت کو سیکھا اور پورے اندلس کے علاقے میں، پورے ملک کے اندر ابو ذر الہروی رحمہ اللہ نے اس اشعریت کو پھیلا دیا. اس ایک بوسے نے، ایک بدعتی کے ایک بوسے نے کیا کیا؟ ایک پورے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وہ علاقہ پہلے اشعریت سے ناواقف تھا، یہ بدعت وہاں پر نہیں تھی، لیکن ابو ذر الہروی جب اس علاقے میں گئے تو اسی عقیدے کا پرچار کرنا شروع کیا انہوں نے. اس لیے آپ پائیں گے کہ 4 صدی ہجری کے بعد امام دارقطنی رحمہ اللہ کی وفات 385 ہجری میں ہوئی ہے. تو 4 صدی ہجری کے بعد کے جو علماء ہیں اندلس کے، ان کے یہاں اشعریت کا یا تو بہت زیادہ اثر ہے یا ذرہ برابر نہ کچھ اثر ضرور ہے. ان میں سے سب سے بڑا آپ اثر دیکھیں ابن حزم رحمہ اللہ کے، کبار محدثین میں سے ابن حزم رحمہ اللہ، لیکن عقیدہ اشعری والا عقیدہ ہے. اتنے کبار محدثین میں ہونے کے باوجود بھی اگر وہ بگڑ سکتے ہوں تو ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں بگڑیں گے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت تھی، جنہوں نے اس نصیحت پر عمل کیا اپنے دین کو انہوں نے محفوظ رکھا. اور جہاں جن سے غلطی ہوئی اس نصیحت پر عمل نہیں کیا اور اہل بدعت کی صحبت اختیار کی اور ان سے بھی دین سیکھنے لگے، ان کا نتیجہ انتہائی بھیانک ہوا. ایسے ایک دو نہیں، بے شمار واقعات ہیں کہ اہل بدعت کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے ایک اچھے خاصے عالم دین کے اندر بھی اس طرح کی بدعتیں داخل ہو گئی. اسی کے برعکس بہت سارے ایسے اہل بدعت تھے، جب انہوں نے اہل سنت کی کتابیں پڑھی، علماء اہل سنت کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا، تو ان کو پتا چلا کہ ہم کس تاریکی میں ہے، کس ضلالت اور گمراہی میں ہے، اور پھر انہوں نے وہاں سے توبہ کر کے اہل سنت کے مذہب کو اختیار کیا، صحابہ اور تابعین کے منہج کو اختیار کیا. تو انسان کے اوپر صحبت کا اثر پڑتا ہی ہے، اور یہ لاشعوری طور پر انسان کو اس کا شعور نہیں ہوتا، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کب ہمارے اندر چینجنگ آ گئی ہے. وہ دوسروں کو پتا چلتا ہے، انسان کو خود پتا نہیں چلتا. عمران بن حطان کا قصہ آپ سنیں، یہ بڑے محدثین میں سے تھی. ان کے درس میں کبار محدثین بیٹھا کرتے تھے. ایک زمانے میں ان سے غلطی کیا ہوئی؟ ایک خوبصورت لڑکی نے نکاح کا پیغام دیا، اور یہ لڑکی خارجی فکر کی تھی. خوارج کا جو عقیدہ ہے، ان کی جو فکر ہے، اس فکر کی تھی.
انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا, اس پیغام کو قبول کر لیا. لوگوں کو جب علم ہوا کہ اس طرح ایک خارجی فکر کی خاتون کے ساتھ یہ شادی کرنے والے ہیں, بہت نصیحت کی کہ ان سے شادی نہ کریں, ان کا عقیدہ صحیح نہیں, ان کا منہج صحیح نہیں ہے, آپ کا بھی منہج بگڑ سکتا ہے, عقیدہ دین اور ایمان بگڑ سکتا ہے. لیکن یہ بہت زیادہ اپنے اوپر کیا تھے, اعتماد کرنے والے تھے, اوور کانفیڈنس کے شکار تھے. انہوں نے لوگوں کو کیا کہا کہ میں اسے اہل سنت کے منہج کی طرف لے کے آؤں گا اور انشاءاللہ میرا دین نہیں بگڑے گا. اور پھر اوور کانفیڈنس کے تحت انہوں نے اس سے شادی کر لی. چند ایام کے بعد خوارج کے سردار میں سے شمار ہونے لگے. صرف ایک عام شخص نہیں, خوارج کے سردار میں عمران بن حطان کو شمار کیا جاتا ہے. آپ تاریخ پڑھیں عمران بن حطان کی, سیر و اعلام النبلاء اور دوسری جو تاریخ کی کتابیں ہیں, معتبر تاریخ کی کتابیں, تو آپ پائیں گے کہ یہ خوارج کے بڑے سرداروں میں سے ہے. لیکن شروع سے ایسے نہیں تھے. ایک زمانہ ان کا ایسا بھی گزرا ہے کہ کبار محدثین ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے, ان سے علم حاصل کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ یہی ہوا جس کا ڈر تھا اللہ کے رسول نے جس کے لیے منع کیا تھا کہ اس طرح کے فتنوں سے دور رہنا ہی عافیت ہے. ان السعید لمن جنب الفتن, کہ جو جتنا فتنے سے دور رہے وہ اتنا سعادت مند ہے. یہاں تک کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ جب فتنے حد درجہ پھیل جائیں گے تو ایک شخص جو فتنے کی طرف دوڑ کے جانے والا ہے, اس سے بہتر وہ شخص ہے جو چل کے جا رہا ہے, اس سے بہتر وہ شخص ہے جو کھڑا ہے, اور اس سے بہتر وہ شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے. یعنی فتنے کے اثر سے محفوظ نہیں ہے, لیکن جو جتنا زیادہ دور ہے فتنے سے اتنا بہتر ہے. اس لیے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے دین کی حفاظت کرے, اس لیے کہ یہ دین انتہائی قیمتی سرمایہ ہمارے نزدیک. اگر اس دین کی ہم نے حفاظت نہیں کی اور اپنی زندگی گزار دی 40 سال 50 60 سال کی ایک دین پر عمل کرتے ہوئے, قبر کے اندر جب پیش کیا فرشتے کے جواب میں کہ یہ میرا دین تھا جس پر میں نے زندگی گزاری ہے, اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے تھے دونوں کے درمیان میچنگ کی گئی, بہت زیادہ فرق نکلا, تو اس وقت حسرت اور افسوس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. اس لیے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین ایسے لوگوں سے سیکھے جس بارے میں اللہ کے رسول نے, صحابہ اکرام اور تابعین نے بار بار تنبیہ کی ہے کہ کس سے دین سیکھا جائے گا, جو اس دین پر ہو, جو اس عقیدے اور منہج پر ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا. تو یہ ایک جانب ہے کہ دین ہم کس سے سیکھیں گے, اہل سنت کے علماء سے. اہل بدعت سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے اپنے دین کی, اپنے ایمان کی, اپنے منہج کی, اپنے عقیدے کی اور اپنی شریعت کی. دوسری چیز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنے صحابہ کو آگاہ کیا تھا کہ جن سے تم دین سیکھو گے تمہیں یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں تمہیں سکھانے والا خود جانتا ہے یا نہیں جانتا دین کو, وہ اہل علم میں سے ہے یا نہیں ہے. یہ دین کا جو علم ہے یہ علم حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کسی کے دل کے اندر ڈال دے پوری شریعت کو, کتاب و سنت کا پورا علم اس کے اندر داخل ہو جائے. یہ کبھی بھی اہل سنت کا طریقہ نہیں رہا ہے. یہ اہل بدعات کا طریقہ ہے کہ ایک شخص جاہل تھا, رات کو سویا, جاہل بن کر جب فجر کو بیدار ہوا تو علامہ بن کر بیدار ہو گیا. پورا دین, پوری کتاب و سنت کا علم اس کے اندر نیند کی حالت کے اندر اس کے دل کے اندر داخل ہو گیا. یہ اہل بدعات کا طریقہ ہے, اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر کہا ہے, لکھا ہے, انما العلم بالتعلم, کہ یہ علم طلب علم سے حاصل ہوتا ہے, سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی, اس کے لیے اپنا وقت لگانا پڑتا ہے, اہل علم کے سامنے جا کر زانوی تلمذ طے کرنا پڑتا ہے, تب یہ علم آتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں, آپ دنگ رہ جائیں گے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر ان کی تفصیلی سیرت بیان کی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعض ساتھیوں سے, جن کے ساتھ کھیلتے تھے, ان کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی اس وقت اللہ کے رسول کی وفات کے وقت, انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی, ابھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کبار صحابہ موجود ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے دین کو سیکھا ہے, چلو ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے دین سیکھتے ہیں. تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ابن عباس,
اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں, اتنے بڑے علماء ابھی دنیا میں موجود ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑے گی؟ الحمدللہ لوگوں کو جو دین سیکھنے کی ضرورت ہوگی وہ انہی سے سیکھ لیں گے. اس لیے ہمیں زیادہ اس بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہونے کے باوجود بھی اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے کیا کیا؟ خود تنے تنہا اس راستے کی طرف آگے بڑھے اور انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائق فرزند ہیں, آل بیت میں سے ہیں. صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جاتے. آپ پڑھیں دنگ رہ جائیں گے کہ کس طرح ابن عباس نے علم حاصل کیا, اور علم ایک بندے کے پاس کیسے آتا ہے. ایسے ہی کسی کے دل میں علم داخل نہیں ہوتا شریعت کا, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اساتذہ کے چوکھٹ پہ جانا پڑتا ہے, ان کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے, ذلیل و رسوا ہونا پڑتا ہے, تب جا کر یہ شریعت کا علم کسی کے اندر آتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ پائیں گے کہ صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر مدینے کی تپتی گرمی میں, جس میں جسم جھلس جائے, جو مدینے میں رہے ہیں گرمیوں کے دنوں میں وہ جانتے ہیں کہ ظہر کے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے آگ برس رہی ہے. صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جاتے اور وہاں جا کر بیٹھ جاتے. صحابہ اکرام جب اپنے گھروں سے نکلتے تھے خیرولہ کرنے کے بعد, دیکھتے کہ ہمارے چوکھٹ پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہواؤں کی وجہ سے پورا گرد و غبار ان کے جسم پر بھرا ہوا ہے. تعجب کے ساتھ کہتے کہ آل بیت میں سے کوئی ہمارے در پہ آیا ہے؟ آپ صرف ہمیں خبر کر دیتے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی شخص کے ہم کام آئے. ہم آپ کے گھر آ جاتے اور آپ کو جو بھی ضرورت ہوتی ہم آپ کی ضرورت پوری کرتے تھے. جو کچھ آپ کو سیکھنا ہوتا ہم خود جا کر یہ شرف محسوس کرتے کہ اللہ کے رسول کے خاندان کے کسی فرد کے ہم کام آ سکے. تو عبداللہ بن عباس کیا جواب دیتے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے. علم سیکھنے کے لیے استاد کے پاس جانا پڑتا ہے. اس طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جا کر علم حاصل کیا. ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب یہ کبار صحابہ اکرام وفات پا گئے, بڑے بڑے صحابہ اکرام دنیا سے گزر چکے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت کر کے جو دین سیکھا تھا, لوگوں کو ان کے علم کی ضرورت پڑی. اللہ کے رسول کی مسجد میں اور دوسرے علم کی جگہوں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی پر بیٹھتے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے, اور صحابہ اور تابعین کی ایک لمبی جماعت ہوتی ان کے سامنے بیٹھی ہوئی جو دین سیکھتے تھے. تو ان کے وہ ساتھی گزرتے جنہوں نے ٹھکرا دیا تھا ان کا آفر, جن کو کہا تھا چلو سیکھتے ہیں صحابہ کے پاس جا کر, وہ دیکھتے اور کہتے کہ اللہ اکبر, انہوں نے ہمیں بھی بلایا تھا لیکن ہم نے ٹھکرا دیا تھا, ہم نہیں گئے تھے. یہ بندہ بڑا عقل مند تھا, ہم سے کوتاہی ہو گئی, غفلت ہو گئی. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ دین سیکھنے سے, اس کے لیے محنت کرنے سے, قربانی کرنے سے دین کا علم آتا ہے. بغیر کسی کوشش کے دین کا علم کسی کے پاس نہیں آتا. دوسری چیز یہ پتہ ہوئی کہ سیکھنا استاد کے پاس جا کر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے صرف کتاب نازل نہیں کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے, بلکہ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, وہ کیا بیان کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ اللہ کے رسول لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دیتے تھے. تو صرف اللہ رب العالمین نے کتاب نازل نہیں کی, بلکہ اللہ کے رسول کو معلم بنا کر بھیجا. ورنہ صحابہ کرام خود جو کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اسے پڑھتے, شریعت سیکھ جاتے, لیکن نہیں, معلم سے اس کتاب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام نے یہی طریقہ اپنایا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین تھے, خود قرآن سے سیکھ لیتے پڑھ کر اس دین کو, لیکن نہیں, اللہ کے رسول سے دین سیکھتے رہے. آپ کی وفات ہوئی, صحابہ اکرام کے پاس گئے, ان سے دین کو سیکھا. تو سیکھنا یہ استاد کے پاس جا کر ہوتا ہے, ذاتی مطالعے سے کوئی عالم نہیں بنتا. اس وجہ سے جب یہ فتنوں کا دور شروع ہوا تو ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ظاہر ہوا کہ بہت سارے لوگ ایسے ظاہر ہوئے جو لوگوں کو دین سکھانے لگے, حالانکہ خود ان کے پاس دین کا علم نہیں تھا.
امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے کے اندر اس فتنے کا بھی تذکرہ کیا ہے. چنانچہ ابو الزناد رحمہ اللہ جو تابعین میں سے ہیں، جنہوں نے علم کس سے حاصل کیا ہے؟ صحابہ سے اور کبار تابعین سے. ابو الزناد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں. کہتے ہیں کہ ادرکت بالمدینۃ مئۃ کلہم مأمون ما یؤخذ عنہم العلم یقال لیس من اہلہ. خود مدینے کی حالت یہ ہے، اور مدینے کے اندر علم کا مرکز کون سا تھا؟ اللہ کے رسول کی مسجد تھی، یہی علم کا مرکز تھا. کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کو میں نے پایا جو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، دین سکھانے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے تھے. ما یؤخذ عنہم العلم، اس کے باوجود ان سے علم نہیں سیکھا جاتا تھا. کیوں؟ یقال لیس من اہلہ، کہتے تھے کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے. اب غور کریں کہ تابعین کے زمانے میں ہی یہ فتنہ ظاہر ہو چکا تھا. ایسے لوگ ظاہر ہو چکے تھے جو خود عالم نہیں تھے، جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا تھا اساتذہ سے، وہ لوگوں کو دین سکھانا چاہتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ سے، جن کی وفات 179 ہجری ہے، امام مالک رحمہ اللہ سے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ لوگ جب خود سے دین سکھانا چاہتے تھے لوگوں کو، اس کے باوجود ان سے کیوں نہیں سیکھا جاتا تھا؟ امام مالک رحمہ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ علم کسی استاد سے نہیں سیکھا تھا، کتابوں سے رٹ لیا تھا. غور کریں کہ تابعین کے زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں، لوگوں کو دین سکھانا چاہتے ہیں لیکن لوگ سیکھنا نہیں چاہتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ علم جو سکھانا چاہتے تھے لوگوں کو، کسی استاد سے نہیں سیکھا تھا. کہاں سے سیکھا تھا؟ کتابوں سے رٹ لیا تھا، اور لوگوں کو اس طرح دین سکھانا چاہتے تھے. تو یہ فتنہ آج کے زمانے کا کوئی نیا فتنہ نہیں ہے کہ چند کتابوں کو لیں اور خود کتابوں سے علم حاصل کر کے لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیں. کسی استاد کے پاس جا کر ایک لمبی مدت تک پہلے کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، اس کے بعد لوگوں کو دین سکھائیں، یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ خود کتاب اٹھائیں اور کتاب سے اپنے ذاتی فہم کے مطابق جو کچھ سمجھ میں آیا، جو کچھ شریعت ہم نے سمجھائی اس کتابوں سے، اس طرح کی کتابوں سے، اب لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دی. تو یہ دونوں طریقے آج کے زمانے کے نہیں ہیں، قدیم زمانے سے ہیں. تابعین کے زمانے میں صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر یہ واضح طور پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ فتنے شروع ہو چکے تھے، اور لوگوں نے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین نے ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کیا؟ ان سے تحذیر کر کے. چنانچہ ایک لمبی فہرست آپ کو ملے گی سلف صالحین کی، جو یہ منع کرتے تھے ایسے لوگوں سے دین سیکھنے کے لیے. چنانچہ کہتے تھے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو شخص خود دین نہ سیکھا ہو کسی استاد سے، اس سے دین نہ سیکھو. چنانچہ آپ کو میں چند فتاوے نقل کر رہا ہوں، بعض علماء تابعین کے غور سے سنے آپ ان فتووں کو. ایک تو ابو الزناد رحمہ اللہ کا قول آپ کے سامنے نقل کیا گیا. ابو الزناد رحمہ اللہ یہ صغار تابعین میں سے ہیں. اسی طرح عبداللہ بن عون کا بھی آپ کو فتویٰ مل جائے گا. اسی طرح ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کا فتویٰ مل جائے گا. ثور ابن یزید رحمہ اللہ کا فتویٰ مل جائے گا. سلیمان بن موسیٰ رحمہ اللہ کا فتویٰ مل جائے گا. سلیمان بن موسیٰ رحمہ اللہ یہ تابعین میں سے ہیں. تابعین مطلب جنہوں نے صحابہ سے دین کو سیکھا تھا. سلیمان بن موسیٰ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے جو کہ خطیب بغدادی نے الکفایہ کے اندر نقل کیا ہے. کہتے ہیں کتابوں سے علم حاصل کرنے والوں سے علم نہ لو، کتابوں سے علم حاصل کرنے والوں سے علم نہ لو. ثور ابن یزید رحمہ اللہ جو کبار اتباع تابعین میں سے ہیں، فرماتے تھے لا یفتی الناس صحفی ولا یقرئهم مصحفی، کہ کتابوں سے علم حاصل کرنے والا لوگوں کو فتوے نہ دے، اور مصحف سے قرآن سیکھنے والا لوگوں کو قرآن نہ پڑھائے. اگر کسی نے کتاب سے علم حاصل کر لیا ہے تو اس کے پاس یہ اہلیت نہیں ہے کہ لوگوں کو کیا کرے، وہ دین سکھائے، لوگوں کو فتوے دے. ابو زرع الرازی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات بالکل کہی ہے. اسی طرح عبد الرحمن بن یزید بن جابر جو تبع تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں لا یؤخذ العلم الا ممن شہد له بالطلب، صرف اس شخص سے
کتاب و سنت کا علم لیا جائے گا جس کے بارے میں گواہی دی جاتی ہو کہ انہوں نے اس علم کو علماء سے حاصل کیا ہے، اساتذہ سے سیکھا ہے، صرف ان سے ہی ہم دین کو سیکھیں گے۔ اسی طرح عبداللہ بن عون رحمہ اللہ کہتے تھے لا نکتب الحدیث الا ممن كان عندنا معروفا بالطلب، ہم صرف اسی سے حدیث کو لکھیں گے جو ہمارے نزدیک معروف ہو کہ انہوں نے اس علم کو علماء سے حاصل کیا ہے۔ تو اس طرح کے ایک دو نہیں، بے شمار آپ کو تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے سلف صالحین کے فتاوی مل جائیں گے جنہوں نے اس بارے میں متفقہ فیصلہ سنایا ہے کہ علم کس سے حاصل کیا جائے گا، جنہوں نے علماء کے پاس بیٹھ کر اس دین کو سیکھا ہے، جنہوں نے کتابوں سے رٹ کر ذاتی مطالعے سے شریعت کا علم حاصل کر لیا ہے، ایسے لوگوں سے دین نہیں سیکھا جائے گا۔ یہ کوئی مختلف فی مسئلہ نہیں ہے بلکہ متفق علیہ مسئلہ ہے سلف صالحین کے نزدیک۔ اور ابھی شروع میں بیان کیا گیا کہ ہمیں کس دین کی اتباع کرنی ہے، کس منہج کی اتباع کرنی ہے، جو سلف صالحین کا طریقہ تھا، جو صحابہ تابعین تبع تابعین کا طریقہ تھا، وہی ایک نجات کی راہ ہے۔ اس کے علاوہ جہاں ہم دوسرے راستے اختیار کرنا شروع کریں گے یہیں سے ہماری گمراہی شروع ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تمام سلف صالحین کے اقوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے خود اس بارے میں جو بیان کیا ہے، بالکل واضح ہے کہ دین ہم صرف ان سے سیکھیں گے جو اہل علم میں سے ہو، جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے، اللہ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں علم و بصیرت کی بنا پر، علی بصیرۃ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے کہ داعی کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے، بصارت کی بنا، بصیرت کی بنا پر، علم کی بنا پر لوگوں کو دین کی بات سکھائے۔ اور کسی نے کتاب و سنت کا علم حاصل ہی نہیں کیا۔ اب اگر لوگوں کو دین سکھائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دین سکھائے گا جو اس کے ذہن کے اندر ایک اسلام کا تصور ہے، جسے وہ اپنے ناقص فہم کے مطابق سمجھتا ہے کہ یہی اسلام ہے، وہی اسلام لوگوں کو سکھائے گا۔ ضروری نہیں کہ یہ اسلام حقیقت میں کتاب و سنت کے مطابق ہو، کبھی میل بھی کھا سکتا ہے، کبھی اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں، فرماتے ہیں کہ قضات تین طرح کے ہیں، جج جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں، دو جہنمی ہے اور ایک جنتی ہے۔ دو جہنمی کون کون ہیں؟ ایک وہ جج جس نے علم حاصل نہیں کیا، تحقیق نہیں کی، اس کے پاس کوئی مقدمہ آیا، کوئی کیس آیا، یہ ظالم ہے یا یہ ظالم ہے، دونوں میں سے ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اس نے کوئی تحقیق نہیں کی، بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے مقدمہ سنا دیا، فیصلہ سنا دیا کہ اس کو سزا دی جائے، اس کو بری کر دیا جائے، بغیر علم کے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا جج جہنمی ہے، جس نے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر علم کے فیصلہ سنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر اس کا فیصلہ غلط ہو تو جہنمی ہے، صحیح ہو تو جہنمی نہیں، اس طرح اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ اب جو بندہ اس طرح بغیر تحقیق کے فیصلہ سنائے گا، اس کا فیصلہ کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے علی الاطلاق کہا کہ ایسا بندہ جو بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے فیصلہ سناتا ہے کہ اس کو بری کر دیا جائے، اس کو سزا دے دی جائے، تو ایسا جج جہنمی ہے۔ دوسرا جج جس کے پاس علم ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، لیکن فیصلہ اس علم کے برخلاف دیتا ہے، ظالم کو بری کر دیتا ہے، مظلوم کو ہی سزا دیتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بھی جہنمی ہے۔ جنتی کون ہے؟ جس نے حقیقت میں پہلے تحقیق کی کہ دونوں میں سے ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد علم کے مطابق فیصلہ سنایا، اس کو سزا دی جائے، اس کو بری کیا جائے، ایسا جج صرف جنتی ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر اگر کوئی شخص اس طرح بغیر علم کے فیصلہ کرے، گرچہ اس کا فیصلہ صحیح ہو جائے، تب بھی اللہ کے رسول اسے جہنمی کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی دین کے معاملے میں اسی طرح بغیر علم کے فیصلہ کرے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، تو اس کا جرم اس جج سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جرم کہیں بڑا ہے، جو شریعت کے معاملے میں اس طرح کا کھلواڑ کرتا ہے۔ اس کے پاس علم نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کو پیش کیا جائے قرآن، اللہ کے رسول کی احادیث، تو پڑھنے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، وہ پڑھ بھی نہیں سکتا ہے،
کیونکہ کسی استاد کے پاس وہ سیکھا ہی نہیں. اس کو پوچھا جائے کسی شریعت کے مسئلے کے بارے میں، کسی عقیدے کے مسئلے کے بارے میں، دین کے مسئلے کے بارے میں، اس نے بتایا. اس سے آپ پوچھیں کہ اس مسئلے کی تحقیق اگر کرنی ہو تو کن کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. انہوں نے کتابوں کا نام تک نہیں سنا ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے. اب ایسے شخص کے لیے کیا جائز ہے کہ وہ شریعت کے متعلق فیصلہ سنائے کہ یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، اور یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے، تمہارا دین ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عقل و نقل ہر اعتبار سے ایک جرم ہے، اور دنیاوی جج کے مقابلے میں یہ جرم کہیں زیادہ سنگین اور بڑا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس جرم کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ایک طرف سے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو ہلکے جرم تھے ان کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جو اس سے بڑا جرم ہے اس کا تذکرہ کیا، آخر میں کیا کہا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ اللہ رب العالمین نے جس شرک کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرو تو یہ انتہائی بڑا ظلم ہے. اس کے بعد آخر میں کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ رب العالمین کے متعلق تم ایسی بات کہو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، بغیر علم کے تم شریعت کے متعلق لوگوں کو رہنمائی کرو. تو یہ علماء نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شرک سے بھی بڑا ظلم ہے، اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ کوئی اللہ کی شریعت کے متعلق ایسی بات لوگوں کو بیان کرے جس کا اس کے پاس خود علم نہیں ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں، اس کے پاس صلاحیت بھی نہیں کہ پڑھ سکے. وہ اس کے سامنے قرآن کو پیش کر دیا جائے کہ اس مسئلے کے متعلق قرآن کی آیت ہیں، آپ پڑھ کے تھوڑا سنا دیں، اس مسئلے کے متعلق یہ احادیث ہیں، آپ تھوڑا پڑھ کے سنا دیں، تو پڑھ بھی نہیں سکتا، اس کے پاس یہ صلاحیت بھی نہیں ہے. اور ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، آج کل اسٹیج سنبھالے ہوئے ہیں، ممبر سنبھالے ہوئے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، عالمی طور پر مشہور ہو چکے ہیں، اور اس شہرت کے چکر میں ہم کیا ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں. بعض لوگ نتائج کے چکر میں اندھے ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ہلکا ہو، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو مختلف ہی ہو کہ فلاں عالم کے نزدیک یہ قول ہے، فلاں عالم کے نزدیک یہ قول ہے، بلکہ سلف صالحین کا متفقہ فیصلہ ہے. کتاب و سنت کے دلائل بھرے پڑے ہیں کہ علم صرف اہل علم سے سیکھا جائے گا، شریعت صرف ان سے سیکھی جائے گی جن کے پاس شریعت کا علم ہے. خلاصہ یہ کہ دین کس سے ہم سیکھیں، اس پوری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی شرط جس سے ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں کہ خود انہوں نے دین کا علم علماء کے سامنے بیٹھ کر حاصل کیا یا نہیں کیا. یہ پہلی شرط ہے. جس سے دین سیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ انہوں نے دین کا علم خود سیکھا یا نہیں سیکھا ہے، کتابوں سے پڑھ کر خود سے عالم بن گیا ہے، یا علماء کے سامنے بیٹھ کر ایک لمبی مدت تک کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے، اس کے بعد لوگوں کو دین سکھانا شروع کیا ہے. یہ سب سے پہلے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اگر نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ علماء کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے ایک لمبی مدت تک محنت کی ہے، کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے، اس کے بعد لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے دین سکھانے کے لیے، تو ایسے لوگوں سے دین سیکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ مدرسے کے اندر اس نے داخلہ لیا ہو، یہ کہیں شرط نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ علماء ربانی کے پاس، سلف صالحین کے منہج پر جو قائم علماء ہیں ان کے پاس جا کر انہوں نے دین سکھا ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو، چاہے مدرسے کے اندر ہو، کہیں پر بھی ہو، لیکن اہل علم کے پاس بیٹھ کر انہوں نے اس دین کو سیکھا ہو، کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہو. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صحابہ اور تابعین کے منہج پر قائم ہو، اہل بدعت میں سے نہ ہو. اگر اہل بدعت میں سے ہو، چاہے وہ علامہ ہی کیوں نہ ہو، ان سے دین نہیں سیکھا جائے گا، کیونکہ وہ دین جو ہمیں سکھائیں گے وہ دین نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا. قبر کے اندر اگر ہم یہی دین پیش کیے تو اس کے ساتھ اس دین کی میچنگ نہیں ہوگی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ رب العالمین کے پاس یہ دین ریجیکٹ کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا. تو اس وقت حسرت اور افسوس کے سوا کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہوگا. اس لیے ان دو بنیادی چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے جن سے آپ دین سیکھ رہے ہیں، کہ انہوں نے خود اہل علم سے ایک لمبی مدت تک دین کو سیکھا یا نہیں سیکھا. اگر سیکھا ہے تو الحمدللہ،
دوسری چیز سلف صالحین کے منہج پر، صحابہ اور تابعین کے منہج پر گامزن ہے یا اہل بدعت میں سے ہے، اس طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے کو اختیار کیا ہوا۔ اگر سلف صالحین کے منہج پر ہو تب الحمدللہ صحیح ہے، اس سے دین سیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس منہج پر نہ ہو تو اس سے جتنا انسان دور رہے اسی میں عافیت ہے۔ ان السعید لمن جنب الفتن، اللہ کے رسول کی نصیحت ہے کہ جتنا انسان اس سے دور رہے اسی میں اس کی سعادت ہے، نیک بختی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اہل علم سے، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے علماء کرام سے دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحیح دین پر ہمیں عمل کرنے کی اور اسے آخری سانس تک اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔